السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے آج ہم جماعت نحوم کے مضمون تاریخ اور سیاسیات سے سیاحت اور تاریخ کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ اس سبق میں ہم جانیں گے سیاحت کی روایات، سیاحت کی قسمیں، سیاحت کا فروغ، تاریخی مقامات کی نگہداشت اور تحفظ، سیاحت اور مسافر نوازی شعبے میں روزگار کے مواقع۔ سیاحت کی روایات، چلیے دیکھتے ہیں۔ اپنے ملک میں سیاحت کی روایات قدیم زمانے سے موجود ہیں، یعنی کہ لوگ بہت پرانے زمانے سے ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے آئے ہیں۔ مذہبی مقامات کی سیر، میلوں کی سیر، حصول علم کے لیے دور دراز کے علاقوں کا سفر، تجارتی سفر وغیرہ کے ضمن میں پہلے زمانے میں لوگ سیاحت پر نکلتے تھے، یعنی کہ لوگ طرح طرح کی وجوہات کی وجہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے ہیں، جن میں مذہبی مقامات کے لیے جاتے تھے، یا پھر ایک جگہ پر میلہ لگا ہو تو دور دراز سے لوگ اسے دیکھنے کے لیے وہ اس جگہ پر آتے ہیں، یا پھر لوگ علم حاصل کرنے کے لیے بہت دور دراز کے علاقوں میں جاتے ہیں، یا پھر تجارت کی وجہ سے لوگوں کو شہر شہر پھرنا پڑتا تھا۔ مختصر یہ کہ انسان کو قدیم زمانے سے ہی سفر کرنا بہت پسند ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں بدھ ادب میں مذکور ہے کہ خود گوتم بدھ نے عوام کی اصلاح کے لیے بہت سے شہروں کا سفر کیا۔ بدھ بھکشوؤں کے لیے مسلسل سفر کرتے رہنا نہایت ہی ضروری تھا، یعنی کہ بدھ مذہب کے بانی گوتم بدھ نے لوگوں کو سدھارنے کے لیے بہت سارے شہروں کا سفر کیا۔ یہ ہی نہیں بلکہ بدھ بھکشوؤں پر یہ لازم تھا کہ وہ شہر شہر جا کر اپنے مذہب کو پھیلائیں۔ اسی طرح جین، منی اور سادھو بھی مسلسل سفر کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے مذاہب جیسے جین ہو گیا، منی ہو گیا اور ہندو مذہب کے سادھو ہو گئے، مسلسل سفر کرتے اور اپنے مذہب کو پھیلاتے رہتے تھے۔ 630 عیسوی میں چینی سیاح ہیون شوانگ چین سے بھارت آئے۔ عہد وسطیٰ میں سنت نام دیو، سنت ایک ناتھ، گرو نانک دیو، رام داس سوامی جیسے سنت ملک بھر سفر کرتے تھے، یعنی کہ چینی سیاح ہیون شوانگ بھارت آئے تھے۔ یہی نہیں بلکہ ہندو سنت جو کہ بہت مشہور ہے، جن میں نام دیو، ایک ناتھ، گرو نانک وغیرہ بھی ملک بھر میں سفر کرتے رہتے تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں دنیا کے پہلے دریافت کنندہ یورپی سیاح کے طور پر بینجامن ٹویڈیلا مشہور ہیں۔ ان کا جنم اسپین میں ہوا تھا۔ 1159 سے 1173 کے درمیان انہوں نے فرانس، جرمنی، اٹلی، یونان، شام، عرب، مصر، عراق، ایران، بھارت اور چین کے سفر کیے۔ انہوں نے اپنے سفر کے تجربات روز نامچے کی شکل میں قلم بند کیے ہیں۔ یہ روز نامچہ تاریخ کا ایک اہم دستاویز ہے، یعنی کہ پہلے یورپی سیاح جنہوں نے سب سے پہلے سیاحت کی، ان کا جنم اسپین میں ہوا تھا۔ انہوں نے بہت سارے ممالک گھومے اور ان کے جو سفر کرتے ہوئے ان کے ساتھ جو حالات پیش آئے، ان تجربات کو انہوں نے ایک روز نامچے کی شکل دے کر قلم بند کر دیا، جو کہ آج بھی تاریخ کے لیے بہت اہم مانا جاتا ہے۔ مارکو پولو 13ویں صدی عیسوی میں مارکو پولو نامی اطالوی سیاح نے براعظم ایشیا خصوصاً چین کو دنیا سے متعارف کروایا۔ وہ 17 سال چین میں رہے، ایشیا کی طبعی ساخت، سماجی زندگی، ادبی و تہذیبی زندگی اور تجارت سے دنیا کو متعارف کروایا۔ اسی سے یورپ اور ایشیا کے مابین تعلقات اور تجارت کا آغاز ہوا، یعنی کہ مارکو پولو نے چین کو دنیا سے متعارف کروایا اور انہوں نے ہی ایشیا کی ساخت اور سماجی زندگی اور ادبی تہذیب کو دنیا کے سامنے لایا۔ ابن بطوطہ اسلامی دنیا کا طویل ترین سفر کرنے والا 14ویں عیسوی کے مشہور سیاح ہے۔
وہ 30 برسوں تک دنیا گھومتے رہے، ایک ہی راستے سے دوبارہ سفر نہ کرتا۔ ابن بطوطہ کا عزم تھا۔ عہد وسطیٰ کی تاریخ اور سماجی زندگی سمجھنے کے لیے ابن بطوطہ کے سفر نامے کا مطالعہ نہایت کارآمد ہے۔ یعنی کہ ابن بطوطہ، یہ نام بہت ہی مشہور ہے، جنہوں نے بہت سارے ممالک گھومے، لیکن ان کا یہ ایک عزم تھا کہ وہ ایک راستے سے جب سفر کرتے تو واپس اس راستے پر کبھی نہ آتے، یعنی کہ ہر بار نئی جگہ گھومنا ان کے لیے بہت ہی صحیح تھا۔ گیرہارڈ مارکیٹر 16ویں صدی عیسوی میں دنیا کا نقشہ اور زمین کا گلوب بنانے والے پہلے نقشہ نویس کے طور پر گیرہارڈ مارکیٹر کو شہرت حاصل ہے۔ اسی کی وجہ سے یورپ کی تحقیقاتی مہمیں تیز ہوئی، یعنی کہ گیرہارڈ مارکیٹر یہ پہلے نقشہ نویس ہے جس نے دنیا اور گلوب کا نقشہ بنایا۔ اسی وجہ سے یورپ میں جو ریسرچ کا کام کیا جا رہا تھا اس میں بہت زیادہ تیزی آئی۔ چلیے آئیے دیکھتے ہیں سیاحت کیا ہے۔ سیاحت کسی خاص مقصد کے تحت کسی دور دراز کے مقام کی سیر کے لیے اختیار کیے گئے سفر کو سیاحت کہتے ہیں۔ یعنی کہ سیاحت جو کہ ہم ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں اسے ہم سیاحت کہتے ہیں۔ 19ویں صدی عیسوی کے نصف آخر میں تھامس کیک نے 600 لوگوں پر مشتمل جماعت کی لیسٹر سے لوفبرو تک ریلوے سیر کا اہتمام کیا۔ انہوں نے پورے یورپ کی عالی شان دائرہویں سیر کا کامیاب طریقے سے انعقاد کیا، جو اس میں تھامس کیک نے یورپ کے پورے دائرے یعنی کہ سرکل میں ایک ریلوے ٹریک بچھا دیا، جس میں لیسٹر سے لوفبرو تک ایک ریلوے سیر کا اہتمام کیا گیا۔ سیر کا کامیاب طریقے سے انعقاد کیا۔ کیک نے ہی سیاحت کی ٹکٹیں بیچنے کی ایجنسی کا کاروبار شروع کیا۔ کیک نے ریلوے لائن تو بچھا دی، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ٹکٹوں کا بھی ایجاد کیا۔ یہیں سے ٹکٹیں بیچنے کا دور کا آغاز ہوتا ہے۔ یہیں سے جدید سیاحت کے دور کا آغاز ہوا، یعنی کہ سفر کے لیے ٹکٹیں لازم کر دی گئی، جو کہ جدید سیاحت کے دور کو آغاز کرتی ہے۔